السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ نشہد ان لا وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سامعین، اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، قابل صد افتخار معززین، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سبنوں زندگی دے آخری سانس تک اللہ سونا قرآن و سنت دے مطابق زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اساں اہل حدیث ہیں اور اسانوں اس بات تے فخر ہے کہ ساڈا منہج، ساڈی دعوت، ساڈی سوچ، ساڈی فکر وہی ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات دے امام سید الاولین والآخرین، قائد انبیاء، خطیب انبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات انسانیت دی فوز و فلاح واسطے دے کے بھیجیا ہے۔ ساڈی سوچ، ساڈا منہج، ساڈی فکر قرآن و سنت دے اندر ہے۔ جو قرآن و حدیث تو باہر ہے وہ سوچ اہل حدیث دی نہیں، وہ فکر اہل حدیث دی نہیں، وہ دعوت اور منہج اہل حدیث دا نہیں۔ ساڈا منہج قرآن کولوں شروع ہوندا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول، فعل، عمل، کردار، گفتار تے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات توجہ کرنا،
اللہ دے پیارے پیغمبر دی اس منہج، اس دعوت و فکر دی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ توجہ کرنا، لا الہ الا اللہ۔ آج لوگاں نے توحید سمجھ لی ہے کہ اللہ سب کردہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ حضرات توجہ کرنا، کلمہ لا کلو شروع ہوندہ ہے، لا کلو شروع ہوندہ ہے، نفی کلو شروع ہوندہ ہے۔ اسلام دی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سب تو پہلے اس چیز دی نفی اور نہیں ہے عقیدہ توحید دے اندر لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ، نہ نوری نہ ناری، نہ عرشی نہ فرشی، نہ نبی نہ ولی، نہ غوث نہ کتب، نہ ابدال نہ اوتار، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ سب تو پہلے نفی کرنی ہے کہ دنیا تے کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ سب دی نفی کرن دے بعد پھر دل دے اندر ایک بوٹا لگانا ہے، الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طریقے نال ساڈے منہج دے اندر عقیدہ توحید ہے، اسی طریقے نال اہل حدیث دا منہج دے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے اللہ تو بغیر عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ سن لو، ناتا نظمہ ماہیے دوہے اہل حدیث دے، جمعیت اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں ہون گے انشاءاللہ۔ ساڑھے سٹیج تے منہج اہل حدیث ہوئے گا۔ دنیا راضی ہوئے ناراض ہوئے، اپنے بگانے خوش ہون نہ خوش ہون کہ مولوی صاحب دور نہیں ہے، عقیدہ توحید دا اے منفی دور نہیں ہے، مثبت انداز اختیار کرو، فلاں کرو، سارے راضی ہو جان۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ دے نبی نو اللہ رب العزت فرمانے نے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہی جمعیت اہل حدیث دا منشور ہے۔ ڈنکے دی چوٹ جہاں رب دی توحید بیان کریں گے، اسے جگہ تے دنیا کائنات دے رب دے شریکاں دے شرک دی نفی کریں گے۔ رب کعبہ دی قسم، اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ انہو ہوا امات و آحیا، موت اور زندگی اللہ دے ہاتھ دے اندر۔ انہو ہوا اغنا و اقنا، دولت مند کرے، کنگال کرے، مالدار کرے، رزق دیاں چابیاں میرے رب دے ہاتھ دے اندر نے۔ اور سن لو، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس نو اللہ عزت دین تے آ جائے، اپنے بگانے ساری کائنات اگر اس نو ذلیل کرنا چاہے، جس نو عزت رب عطا کر دے، پوری کائنات مل کے اس نو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ جی ساڑھے علامہ شام نو رب عزت دے دیتی تو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ ناراض نہ ہونا، ساڑھا عقیدہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی نفع و نقصان دا مالک نہیں ہے۔ جس طریقے سے رب دی توحید کسے چھوٹے بڑے نو شریک نہیں کر دے، کسے نبی ولی غوث کتب ابدال نو شریک نہیں کر دے۔ منہج اہل حدیث ہے اسا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر، نبوت دے اندر، رسالت دے اندر، فرما برداری دے اندر، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر بھی اسا کسے مولوی پیر امام فقیہ مجتہد نو، کسے چھوٹے بڑے نو مقام محمد دے مقابلے تسلیم نہیں کر دے۔ جتھے رب دی توحید ہوئے گی اتھے ایسا کسے
تسلیم نہیں کر دے جتھے مصطفیٰ دی اطاعت دی بات آئے گی رب کعبہ دی قسم نہ اسا کسے بڑے دی بات مننے ہے نہ چھوٹے دی بات مننے ہے نہ امیر دی بات مننے ہے نہ اپنے دی بات مننے ہے میں جماعت دا امیر تے تسلیم کر سکنا ہاں مگر سن لو جتھے بات مصطفیٰ دی آئے گی میں امیر چھوڑ سکنا ہاں کالا کالا رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتا جتھے بات رب دی توحید دی آ جائے سن لو میں ساری دنیا دی دولتاں ٹھکرا سکنا مینوں اس عزت دی لوڑ نہیں جس عزت وچ مینوں رب دے مشرک دی عزت کرنی پا جائے کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی مینوں اس وقار دی ضرورت نہیں کہ جس وچ مینوں کسے مشرک دی قدم بوسی کرنی پا جائے میں مواہر ہاں میں اہل حدیث ہاں میں جمعیت دا کارکن ہاں میں کسے مشرک نو رب کعبہ دی قسم عزت نہیں دے سکتا جو رب دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے میرے منہج دا دشمن ہے اہل حدیث دا دشمن ہے میں اس نو عزت کیسے دیواں میں اس نو کیسے عزت دیواں جو اعلان کرتے آکے ہے کوئی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی کتاب دا جواب دین والا اوہ جیڑا علامہ صاحب دی کتاب دے جواب دا تلاش کر دو میں جتی دی نوک تے اس نو نہیں رکھدا کیا سمجھ دی ہو میں تو عزت منتشا میں تو ذل منتشا عزت و ذلت کس دے حد دے اندر ہے بولو کس دے حد دے اندر ہے آئے اللہ دی قسم اور جس دی عزت دشمن کر دینے جس شہید دی عزت دشمن کر دینے جس علامہ احسان الہی ظہیر شہید دی عظمت دشمن بیان پہ کر دینے دشمن ریساں کردہ ہائے کاش میں بھی علامہ احسان الہی ظہیر جیسا بن جاندہ میں ہوندہ پاکستان دے اندر میں زخمی پاکستان دے اندر ہوندہ میرا علاج ریاض دے اندر ہوندہ میں کتھوں لے آواں علامہ احسان الہی ظہیر شہید جیسا کہ جس نو رب نے جگہ دیتی ہے تو میرے مصطفیٰ دے شہر دے اندر دیتی ہے توجہ کرنا رب کعبہ دی قسم میں اس وقت علامہ صاحب نو سن دا سا جدو میں مسلک اہل حدیث تو بھی آشنا نہیں تھا ان تے میں اہل حدیث ہاں سن لو عقیدہ توحید وچ بھی شرک برداشت نہیں اور مصطفیٰ دی سنت تے عادت وچ بھی کسے غیر دا فتوہ برداشت ہے سنو قل یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ اللہ دا پاک پیغمبر اعلان پہ فرماندہ ہے اللہ فرماندے نے کل او میرا یار کائنات دا سردار محمد رسول اللہ او جند جیوی او سردارا کل اپنی زبان مبارک نال اعلان کر دے کل لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ مشرقہ دیکھ لینو محمد رسول اللہ ہائے ہائے یہی میرا منہج ہے یہی جمعیت دی دعوت ہے یہی ساری سوچ تے فکر ہے اپنے بگانے ناراض ہو جان اللہ دی توحید تے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے مشرقہ دنوں سونیا ودو لو تدہنو فہم یدہنون تھوڑی جئی نرمی چکرنا
اساں بھی تیرے نال رل وینے آئے اساں بھی تیرے بن وینے آئے تھوڑا جی آئیے پیار محبت چکر تے اپنے منہج توحید تو تھوڑا جی آئیے ڈھلا ہو منو یارا اساں تیرے آئے تو ساڈا ہے رب کائنات فرمانے نے کل آنکھواں میرا پاک پیغمبرا ڈنکے دی چوٹ نال اعلان کرے کل یا ایوہ الناس او سن لو لوگو ہر مکتب فکر دا سن لے یہودی عیسائی مجوسی مکے دا مشرک کوئی بھی ہے سن لو میں محمد دا اعلان ہے کل یا ایوہ الناس سن لو کل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی ہائے ہائے توجہ کر ان کنتم فی شک من دینی اگر میری دین دے اندر میری سوچ دے اندر میری فکر دے اندر میری دعوت دے اندر میرے مذہب دے اندر او چاچا تم ہی سن لائے او ابو جہلا تم ہی سن لائے او اتبا تے شیبہ میرے چاچے دے پتروں تساں بھی سن لو او قریشی او ہاشمی سارے سن لانا اج میں محمد ڈنکے دی چوٹ بیان آئے ان کنتم فی شک من دینی فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ جنہ جنہ بابیاں دی تساں عبادت کرن دے ہو میں محمد انہاں دی عبادت کرن والا میں انہاں دی سورو پکار کرن والا اے شک دور کر دیو نا اج میں محمد اعلان پہ کرنا نا میں انہاں دی عبادت نہیں کرندا من دون اللہ اللہ تو علاوہ میں کسے دی عبادت نہیں کرندا دوسرا اعلان سنے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع اعلان کر میں تواڈے معبوداں دی عبادت نہیں کریندا کل دعا اعلان کر میرا یارا اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم دعا یہ سونے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ فرماتا سونیا اعلان کر واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظتا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون اللہ دے پاک پیغمبر اعلان پہ کرنے نے اور سنو اللہ تے ہوئے نا جڑا تواڈی نسل وچ تواڈیاں بیویاں بنان والا ہے تے ود تانوں ملا کے تانوں پتر تے دھیاں دیون والا ہے او ظالمو یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع ما لا یملک لکم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون ساڈا عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ مشکل کشا اللہ تو علاوہ حاجت روا
تے اگلی گل سن میرے موضوع تے نہیں پر اہل حدیث دا منہج جویں اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں، انہیں منہج اہل حدیث دے اندر مصطفیٰ تو ہٹ کے پیشوا کوئی نہیں۔ ایمان نال دسو تے جیڑا اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو نظر انداز کر کے تے اپنے کسے وڈیری دی بات نو مندا ہے، توجہ کرنا، اہل حدیث کہلائے۔ میں اج ڈنکے دی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے شک مینوں تساں درجہ چہارم دا سمجھ لو، لیکن سن لیجئے رب کعبہ دی قسم، اہل حدیث منہج کیا ہے؟ رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، مصطفیٰ تو علاوہ پیشوا کوئی نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو نظر انداز کر کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہج نو نظر انداز کر کے اپنے کسے امیر دی، اپنے کسے پیر دی، اپنے کسے ولی دی، اپنے کسے چودھری وڈیرے دی بات نو مندا ہے، رب کعبہ دی قسم میں اس نو اہل حدیث نہیں سمجھدا۔ بے شک رفع یدین نال نماز پڑھے، بے شک سینے تے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، بے شک اچھی آمین کہہ کے نماز پڑھے، بے شک پاؤں نال پاؤں ملا کے نماز پڑھے، بے شک سورۃ فاتحہ پڑھے۔ یہ تے ایک طریقہ ہے میرے مصطفیٰ دی نماز دا، جو مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر جو رسول اللہ دی سوچ اور نظر رو نظر انداز کر کے کسے بابے مولوی دی کسے مصلحت دی وجہ کر کے بات مندا ہے، رب کعبہ دی قسم اور رفع یدین کرنے والا بھی ہوئے میں اس نو اہل حدیث تسلیم نہیں کرنا۔ سن لو، جس طریقے نال بت پرستی خدا پرستی دے مقابلے چ حرام ہے، دولت پرستی حرام ہے، کنبا پرستی حرام ہے، یاد رکھ لو قبیلہ پرستی حرام ہے، خواہش پرستی حرام ہے۔ اہل حدیث سے ایک چھوٹے جے طالب علم دی بات سن کے جا، سن لے رب کعبہ دی قسم رسول اللہ دے مقابلے فرقہ پرستی بھی حرام ہے۔ تو آنکھیں ساڑیاں مجبوریاں نے، پھر اہل حدیث مسلک چھوڑ دے، جا مرضی ہے جو مرضی ہے ہی کر لے۔ اہل حدیث مسلک دی دعوت دے گا، اہل حدیث کہلائے گا، تینوں اسے طریقے نال زندگی گزارنی پائے گی جس طریقے دعوت مصطفیٰ ہے۔ تینوں مشرک نال بھی اور سن رب کعبہ دی قسم اللہ دے رسول دی دعوت دے ہے، منہج اہل حدیث دے ہے کہ اللہ دے نبی نو اللہ فرماندا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور مشرک منافق مر جائے اور دی نماز جنازہ بھی مصطفیٰ نو پڑھن دی اجازت نہیں۔ اج مینوں تو موضوع دے دیتا ہے کیسا، پھر برداشت کر، رب کعبہ دی قسم ہے، رب فرماندن سونا جڑا تیری دعوت دا دشمن ہے، تیرے عقیدے دا دشمن ہے، تیرے نظریے دا دشمن ہے، تیرے منہج دا دشمن ہے، تیرے عقیدے توحید دا دشمن ہے، اور مر جائے کتنا قریبی کیوں نہ ہوئے، لا تقم علی قبر ہی، اس دی قبر تے بھی کھلون دی اجازت ہے۔ تے تو مشرک نو امام بنا لیں، پھر اہل حدیث نہ کہلایا کر۔ گل کو پلے پائے رہی کہ نہیں پائے رہی؟ میرے بھائی عبدالغنی صاحب گن دے بیٹھے ہونے ایک ایک منٹ، تے اجاں پائے نے 7 منٹ۔ میں نو پتا ہے نا وہ محمدی ضرور ہے، لیکن اج میں محمدی ڈوز دے کے جانی ہے، وہ میرا بھائی ہے پرانا۔ توجہ کرنا، رب کعبہ دی قسم، آئیے قرآن دی آیت سنا کے بات ختم کرنا ہاں۔ سنیے اہل حدیث دا منہج۔ اج ساڑے دل و دماغ جڑے نا وہ رہ گئے نے نعتاں تے نظماں تے ماہیاں تے، ساڑے رہ گئے نے فرقیاں تے۔ میں ایک مولوی دی کلپ سن رہے ہیں اہل حدیث دا، اہل حدیث مولوی صاحب نے، میں نام نہیں لینا، مولوی صاحب کی فرماندے نے، اور سنو
جے اساں مرکزی والے چ کوئی مر جائے جمعیت والے ہو تساں ساڈا جنازہ نہیں پڑھنا، او جمعیت والے کھچو جے تو ساڈے چ کوئی مر گیا سا تہاڈا جنازہ نہیں پڑھنا۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، اس ایو مسلک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، ایو منہج رسول اللہ دا، یہی دعوت رسول اللہ دی ہے۔ مشرک نو امام بنا لے تے جمعیت جان والے دا جنازہ بھی حرام ہوئے، اے دعوت رسول اللہ دی ہے، اس نے دعوت رسول اللہ کہا جاندہ ہے۔ مشرک قائد بن جائے تے صرف علامہ دی جماعت میں آ جائے تو اتنا گندا ہو گیا کہ وہ جنازہ بھی پڑھنا ہے حدیث نو جائز ہے۔ سچ گل کر کے جاواں گا انشاءاللہ۔ مینوں کئی لوگوں نے آکھیا مولوی صاحب جمعیت چاہے ہو تہاڈا رزق جڑا نا تساں اوکھے وڑے ہو سو، تہاڈیاں تقریراں بند ہو وئی سن، فلاں ہو وئی سی، تے مینوں کناں نے وائس میسج بھی کیتے جی جناب تساں جمعیت چلے گئے ہو تہاڈا پروگرام اساں کینسل کیتا۔ میں آکھیا میرا عقیدہ ہی یہ ہے، رزق کس دے کول ہے؟ بولو رزق کس دے کول ہے؟ عزت کس دے کول ہے؟ موت و زندگی کس دے کول ہے؟ وہ کملیا ہے تیرا عقیدہ ہے، تینوں جماعتہ نے پڑھایا ہے، ہائے میری تقریر نہ ہوئی میں بھکھا مر جاواں گا، رب کعبہ دی قسم ہے میں تو کشتیاں جلا کے آیا ہاں اس مسلک اہل حدیث دی خاطر۔ تو مینوں تقریراں روک کے آکھنا کہ مسلک اور رب کعبہ دی قسم میرے تے بھائی آج بھی میرے ہاتھ دی زبان نہیں کھاندے کہ اہل حدیث ہے غیر مقلد ہے، میں آج بھی مسلک اہل حدیث دی قیمت ادا کر رہا۔ میرے کل پوچھے منہج اہل حدیث کس دا نام ہے، میرے کل پوچھ مسلک اہل حدیث دا نام کیا ہے کہ ماں بھی میری بچی دے شادی تے نہ آئے، پھر اس واسطے نہ آئے کہ غیر مقلد اہل حدیث ہے۔ اور تینوں خاندانی نو کیا پتا، تو تے جمدیاں صرف نماز رفعی دین والی ویکھیے، کدی تو ہدایہ پڑھے ہوندا، کدوریاں پڑھائیاں ہوندیاں، کنزاں پڑھائیاں ہوندیاں، تینوں پتہ لگے آ کہ اس مسلک کو چھوڑ کے اہل حدیث بننا کتنا مشکل ہے۔ آؤ میری دعوت ہے، میں آج دی سٹیج تے دعوت دین کے جا رہے ہیں کہ سن لو عقیدہ توحید وچ بھی کمپرومائز ہے، عقیدہ توحید وچ بھی لچک ہے نہیں، تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت وفا وچ بھی لچک نہیں ہے۔ اپنے رٹھ جان تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، عرفی تو میں اندیش آئے ہے سندا جا، عرفی تو میں اندیش۔ او علامہ شام میرا شعر تیری نظر ہے، عرفی تو میں اندیش تے غوغائے رقیباں، آواز صدا کم نہ کند رزق گدارا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔